الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق او كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جب کبھی کوئی نبی دنیا میں بھیجا جاتا اور وہ اپنی قوم میں آ کر نبوت کا دعویٰ کرتا تو اس کی قوم اس کی نبوت پر اس وقت تک ایمان نہیں لاتی جب تک وہ نبوت کے دلائل اور شواہد اپنی آنکھوں سے دیکھ نہ لیں. چنانچہ قوموں نے اپنے نبیوں سے نبوت پر دلیل مانگی، شواہد کا مطالبہ کیا کہ اگر آپ اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں تو آپ کے پاس نبوت کی دلیل کیا ہے؟ کیونکہ آپ میں اور ہم میں ویسے کوئی فرق نہیں ہے، جیسے ہم انسان ہیں ویسے آپ بھی انسان ہیں، جیسے ہمارے لیے بشری تقاضے ہیں ویسے ہی آپ بشری تقاضوں سے بھرے پڑے ہیں. کھانے پینے کی ہمیں ضرورت، کپڑے لتے کی ہمیں ضرورت، پیسے کمانے کی ہمیں ضرورت، گھر بار ہمیں چاہیے، تمہیں بھی چاہیے. اب اگر تم یہ کہتے ہو کہ تم اللہ کے نبی ہو، فرستادہ ہو، بھیجے ہوئے ہو، ایک اونچے منصب کا دعویٰ ہے، جس کے ذریعے سے تمہارے اور ہمارے درمیان میں ایک بہت بڑا فرق ہو جائے گا کہ تم نبی ہو جاؤ گے اور ہم تمہارے امتی ہو جائیں گے، تو اس پر آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبیوں کو، اپنے رسولوں کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتے. چنانچہ معجزات کا ایک سلسلہ ہمیشہ سے رہا کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو معجزے دیے. کچھ ایسی چیزیں ان کے ذریعے وجود میں آتی کہ جس کو لوگ دیکھ کر ششدر رہ جاتے، حیران رہ جاتے، اور اس حیرانی کی وجہ یہ ہوتی کہ وہ لوگوں کے بس میں نہیں ہوتی کہ بھئی یہ کام تو ہم نہیں کر سکتے، یہ تو کسی انسان کے بس میں نہیں ہے. تو جو ماننے والے ہوتے وہ مانتے کہ بھئی یہ تو کسی اللہ کے نبوت دیے گئے بندے ہی کا کام ہے. اور جن کے دلوں میں کجی ہوتی، سختی ہوتی، وہ عداوت اور دشمنی کے شکار ہوتے، تو وہ
اس طرح کے معجزات کو دیکھ کر بھی انکار کر دیتے اور کہہ دیتے کہ یہ تو جادو ہے اور یہ نبی نہیں، یہ جادوگر ہے، اور طرح طرح کے ہیلے بہانے کر کے حق سے محروم رہتے۔ چنانچہ آپ نے سنا ہوگا، پڑھا ہوگا، قرآن نے بار بار اس کا تذکرہ کیا کہ جب حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام نبوت کے ساتھ اپنی قوم میں آئے تو قوم نے رواج کے مطابق مطالبہ کیا کہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے نبوت پر؟ کل تک تو تم ہمارے ساتھ تھے اور آج بولنے لگے میں نبی ہوں۔ مطالبہ اصول کے مطابق تھا، خلاف قانون نہیں تھا، انسان پوچھے گا۔ حضرت موسیٰ نے اس زمانے کے حالات کے مطابق کہ جس زمانے میں سحر اور جادو کا بڑا رواج تھا، سامری اسی زمانے کا ہے جو جادوگری میں ایک معیار مانا جاتا ہے کہ بھئی سامری سے بڑھ کر کوئی جادوگر دنیا میں پیدا نہیں ہوا۔ تو اس زمانے میں جادوگری کے جو کرتب ہوتے تھے وہ عام تھے، ایک سے بڑھ کر ایک جادو اور جادوگر اپنے کارنامے بتایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کے حالات کے مطابق حضرت موسیٰ کو ویسا معجزہ دیا کہ لوگوں نے جب مطالبہ کیا اور ذہن چونکہ جادوگری والے بنے ہوئے تھے، جادوگر سے لوگ متاثر ہو جاتے تھے، تو حضرت موسیٰ نے اپنا عصا اور اپنی لاٹھی زمین پر ڈالی تو وہ لاٹھی اژدہا بن گیا، اور وہ اژدہا عام اژدہوں کی طرح نہیں تھا۔ ویسے عام اژدہے تو دوسرے بھی بنا لیا کرتے تھے، وہ اژدہا اس قسم کا اژدہا تھا کہ اس زمانے کے جادوگروں نے بھی دیکھ کر سمجھ لیا کہ یہ جادو نہیں ہے، کیونکہ جادو کی بھی اپنی ایک پہنچ ہے، یہ اس پہنچ سے بہت اونچے درجے پر ہے، یہ جادوگری نہیں ہے۔ اسی وجہ سے آپ نے سنا ہوگا کہ جو مقابلے پر جادوگر آئے تھے انہوں نے حضرت موسیٰ کے اس معجزے کو جب دیکھا تو سب سجدے میں گر گئے اور سب ایمان لے آئے، کوئی چھو اور چرا نہیں، کوئی قیل و قال نہیں، کوئی ہیلا اور بہانہ نہیں۔ کیا وجہ تھی؟ اس لیے کہ وہ جادو کی حقیقت کو اور جادو کی پہنچ کو سمجھتے تھے، انہیں سمجھ میں آ گیا کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ معجزہ ہے۔ اور حضرت موسیٰ واقعی اللہ کے نبی، حق اور سچائی ان کے سامنے آ گئی۔ حضرت عیسیٰ جب دنیا میں تشریف لائے تو قوم نے ان سے بھی مطالبہ کیا کہ آپ نبی ہیں، کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ اپنی نبوت کے اوپر دلائل پیش کریں، شواہد پیش کریں۔ حضرت عیسیٰ کے زمانے میں طب اور ڈاکٹری کا بڑا چرچا تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ آج سائنس ٹاپ پر ہے اور ڈاکٹری اور طب اپنے عروج پر ہیں۔ میں نہیں بیان کروں گا، ماشاءاللہ آپ سب پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ اب حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں چلے جائیں، کتنے سو سال پہلے؟ آپ کو 2000 سال پہلے جانا پڑے گا۔
اور آپ کی سائنس آئی ہے 200 سے 250 سال پہلے، اور 2000 سال پہلے جا کر اس زمانے کے طب اور اس زمانے کی حکمت کو دیکھیں. یہ میرا موضوع نہیں ہے، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ حضرت عیسیٰ کے زمانے میں 2000 سال پہلے ڈاکٹری کتنے عروج پر پہنچی ہوئی تھی، اور کیسے کیسے علاج اس زمانے کے حکماء اور اطباء کیا کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو اسی زمانے کے حالات کے موافق اور اس زمانے کے لوگوں کی تھنکنگ اور مزاج کے مطابق معجزے دیے. اور وہ معجزہ کیسا تھا کہ ایک آدمی جو پیدائشی نابینا ہے، بلائنڈ، جب وہ پیدا ہوا تھا تب سے ہی اندھا ہے، آج بھی علاج نہیں ہے، حضرت عیسیٰ اس پر ہاتھ گھماتے تھے وہ بینا ہو جاتا تھا. ممکن ہے اس کا کوئی علاج نکل آئے، لیکن مردے کو زندہ کرنا یہ تو انسان کی قدرت میں ہے ہی نہیں. ارے بھائی آنکھوں کا بینا ہونا کہہ سکتے ہیں کہ بھائی سائنس ابھی وہاں پہنچی نہیں، کوشش جاری ہے اور ممکن ہے پہنچ جائے، یہ بھی تو ایک علاج ہی ہوگا. لیکن جو شخص مر جائے، جس کی روح نکل جائے، اس کو واپس لے آنا یہ علاج نہیں ہے. یہ انسان کے اختیار میں اور اس کی قدرت میں ہے ہی نہیں. اس کا تعلق براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور قدرت سے ہے. اللہ تعالیٰ نے اس وقت کی تمام حکمتوں اور اس وقت کی تمام ڈاکٹری کو فیل کرتے ہوئے حضرت عیسیٰ کو معجزہ دیا کہ مردے کو کہتے قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا، کھڑا ہو جا، تو مردہ زندہ ہو جاتا. جب یہ معجزے قوم نے دیکھا تو ایمان لے آئی. کیوں؟ اس لیے کہ اس چیز سے وہ سارے کے سارے عاجز تھے اور ان کی سائنس فیل ہو چکی تھی. وہ دیکھ رہے تھے کہ بھئی یہ تو کسی عام انسان کے بس کی بات نہیں ہے. تو ہر زمانے میں انبیاء آئے، نبوت کا دعویٰ کیا، قوم نے نبوت پر دلائل مانگے، انبیاء نے اپنے معجزات پیش کیے. معجزہ نبی کی نبوت پر دلیل ہوتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا میں تشریف لائے. یہ ہے اصل چیز جس کو بتانے کے لیے میں نے یہ مقدمہ باندھا. اب ہمیں سمجھنا، کیونکہ ہمیں تو ہمارے نبی سے مطلب ہے، جس سے ہمارا مطلب ختم ہو چکا ہے اور رشتہ کٹ چکا ہے. اس لیے ہمارے موضوع کا اصل جو بنیاد ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، 40 سال تک اپنی قوم میں رہے. قوم نے ولادت بھی دیکھی، بچپنا اور لڑکپن بھی دیکھا، جوانی بھی دیکھی، اور 40 سال کی عمر میں جب آپ کو نبوت ملی اور آپ نے کہا کہ سب آ جاؤ، ایک پہاڑ کے پاس سب کو بلا کر اپنی نبوت کا اعلان کیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور تمہیں ہمیشہ کی کامیابی کی طرف بلاتا ہوں، توحید کی دعوت دیتا ہوں،
شرک سے باز آ جاؤ. 40 سال کی عمر میں حضور اپنی اس قوم کے سامنے نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں جس نے 40 سال کی زندگی دیکھی. تو رواج کے مطابق انہوں نے بھی نبوت پر دلیل کا مطالبہ کیا کہ بھئی آج آپ نبوت کا دعویٰ کرنے لگے, کل تک تو ہمارے ساتھ ہی کھا رہے تھے, پی رہے تھے, تمہاری بیوی تھی, بچے ہوئے, ہمارے خاندان میں تمہاری پیدائش ہوئی, یتیمی کی زندگی تم نے گزاری, تم نے تجارت کیا, کسی کی بکریاں چرائی, آج نبوت کا دعویٰ کرنے لگے. کیا دلیل ہے تمہارے پاس نبوت کی؟ حضرت موسیٰ نے عصا ڈالا, حضرت عیسیٰ نے مردے کو زندہ کیا, اور اس سے پہلے جتنے نبی آئے ہر ایک نبی نے اپنے اپنے معجزے پیش کیے. قرآن کہتا ہے کہ حضور نے جب قوم نے آپ سے مطالبہ کیا معجزے کا, تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا لقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون, لقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون, کہ اے احمقوں, مجھ سے تم نبوت پر دلیل مانگتے ہو؟ میں تمہارے درمیان 40 سال کی زندگی گزار چکا ہوں, کیا تم نے میری زندگی نہیں دیکھی؟ یہ میری جو 40 سال کی زندگی گزری ہے تمہارے بیچ, یہی میری زندگی نبوت کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ میں نے ایسی پاکیزہ, صاف ستھری, بے داغ, بے عیب زندگی گزاری ہے جو کسی عام انسان کے بس کی بات نہیں ہے. سب سے بڑی میری نبوت پر دلیل میری خود کی 40 سالہ زندگی ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ آخر حضور نے کیسی زندگی گزاری ہوگی. یہ تو نبوت سے پہلے کی ہے. جب نبوت مل گئی, رسالت آپ کو عطا کر دی گئی, اس کے بعد کی زندگی کا کیا حال ہوگا؟ اسی کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر, کہ اللہ کے رسول کی جو زندگی ہے وہی زندگی تمہاری نجات, تمہاری کامیابی, تمہاری ترقی, تمہاری عزت, تمہاری سربلندی, تمہارے فاتح اور سلطنت پر قابض ہونے کے لیے سب سے بہترین نمونہ ہے. دنیا اور آخرت کی کامیابی اگر حاصل کرنا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لائف ہے, جو زندگی ہے, وہی کامیابی کی ضامن ہے, وہی مشعل راہ ہے, وہی اندھیرے راستے میں چراغ ہے. ایک آدمی اندھیرے راستے کا مسافر ہو, وہ اپنی منزل پر نہیں پہنچ سکتا, اسے کسی روشنی اور چراغ کی ضرورت ہے. اللہ فرماتے ہیں دنیا کی اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے اور آخرت کی اصل منزل تک کامیابی حاصل کرنے کے لیے صرف اور صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے. اس زندگی کو جو اپنی زندگی بنائے گا, اس زندگی کے مطابق جس کی زندگی ہوگی وہ کامیاب ہو جائے گا. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس زندگی کے مطابق اپنی زندگی بنانے کا مطلب کیا ہے؟ مثال کے طور پر حضور فرماتے ہیں, بہت مختصراً بات کروں گا, انما بعثت معلما, میں معلم بنا کر بھیجا گیا, سکھانے والا. آپ نے کیا سکھایا؟ آپ نے دین کا علم سکھایا.
وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارے نبی کے فرائض میں اور ذمہ داری میں ایک کام کیا ہے کہ وہ کتاب یعنی قرآن اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت والی جو 23 سالہ زندگی ہے، حالانکہ حضور نے اپنی 40 سالہ نبوت سے پہلے والی زندگی کو لوگوں کے لیے اپنی نبوت پر دلیل بنایا ہے۔ نبوت والی جو زندگی ہے اس میں آپ نے جس علم کی اشاعت کی، جس علم سے لوگوں کو بہراور کیا، سکھایا، وہ کون سا علم تھا؟ علم دین۔ لہذا اگر مسلمان کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ان کے لیے لازم ہوگا کہ وہ علم دین کو اپنی زندگی کا ایک حصہ بنا لیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اور آپ کے زندگی کے تمام فرائض کو اور آپ کی زندگی کے ایک ایک حرکت و سکون کو ہی اس امت کے لیے خاص طور پر نجات اور کامیابی کا ذریعہ بنایا ہے۔ لہذا اگر ہمارے ذہنوں میں یہ ہے کہ ترقی تو دنیاوی علم حاصل کر کے ہی ہوگی، علم دین کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ ہماری ناکامی کا ذریعہ بن جائے گا، یہ ہماری ترقی میں رکاوٹ بن جائے گا۔ یہ سمجھنے کی چیز ہے۔ وہ جو شیخ سعدی کا شعر ہے، ترسم کے نہ رسی بکعبہ اے عربی کہ راہ کے تو می روی بترکستان اس، کہ مجھے ڈر ہے اے بدو تو کعبے تک نہیں پہنچ سکتا، اس لیے کہ جس راہ کو تو نے اختیار کیا ہے وہ ترکستان جانے والا ہے۔ تو علمی ترقی اور علمی کامیابی اور دنیاوی کامیابی اور آخرت کی کامیابی علم کے لائن سے اگر حاصل کرنا ہے تو آپ کو علم دین کو اور اس کی رسی کو پکڑنا ہوگا، خود بھی سیکھنا ہوگا اور اپنی اولاد کو بھی سب سے پہلی بنیادوں پر علم دین سکھانا ہوگا۔ آپ کو علم دین کہا جا رہا ہے، عالم بنانا نہیں کہا جا رہا ہے، دونوں میں بہت فرق ہے۔ علم دین کہا جا رہا ہے، آپ کو کہا جا رہا ہے قرآن سکھاؤ، حافظ بنانا، ارے یہ تو بہت خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جو کروڑوں میں کچھ ہوتے ہیں جن کو اللہ اس کی توفیق دیتا ہے۔ کسی کافر اور کسی غیر مسلم کیا کسی عالم اور کسی حافظ کو دیکھا، وہ تو اس نعمت سے محروم ہے، دولت بہت ہے۔ تو یہ تو ایمان والوں میں بھی کروڑوں میں کچھ مخصوص اللہ کی رحمت کے مورد ہوتے ہیں جن پر اللہ کی رحمتیں اترتی ہے، جن کے لیے عہد الست کے اندر عالم آخرت میں بڑے اچھے فیصلے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو اللہ دیتا ہے۔ یہاں پر تو علم دین کی وہ بنیادی باتیں سیکھنے کے بارے میں کہی جا رہی ہے جو ہر مسلمان پر فرض ہے اس کا سیکھنا۔ اللہ کی وحدانیت کو جاننا، اللہ کے نبی کی رسالت اور رسالت کی حقیقت کو جاننا، اور دین کی جو بنیادی باتیں ہیں وہ جاننا، اپنے بچوں کو سکھانا، قرآن کی صحیح تلاوت سکھانا اور اس سے اپنا زندگی بھر رابطہ رکھنا، یہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ وہ زندگی تھی جس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کے سامنے پیش کیا کہ میری زندگی ہی میری نبوت کے اوپر سب سے بڑی دلیل ہے، اور اسی زندگی کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں تمہارے لیے کامیابی ہے، نجات ہے، اسوہ ہے، نمونہ ہے، اسی کی روشنی میں تم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتے۔ اس کی میں نے ایک مثال آپ کو علم کے ذریعے سے دیا، جس کا مقصد یہ ہے کہ ہم علم دین کا دامن پکڑیں اور اپنے بچوں کو علم دین سے واقف کرانے کے لیے، علم دین دینے کے لیے جو ہو سکتا ہے وہ کریں۔ ہم دنیا کے علم کی وجہ سے اپنے بچوں کو علم دین سے محروم
نہ کریں. یہ بہت بڑی محرومی ہوگی, اس کا اندازہ ہم نہیں کر سکتے ہیں. انشاءاللہ اس سلسلے میں آگے آئندہ ہفتے بھی بات ہوگی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.